بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، تحمید، تقدیس صرف اور صرف اس مالک حقیقی و مالک کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو لا ریب بے شک
سارے جہانوں کا مربی اور پالنہار ہے، ہماری حالتوں سے باخبر ہے، اور ہم جو کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، چاہے اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، جماعت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہماری تمام معاملات سے وہ ہمارا پالنہار، وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین واقفیت رکھتا ہے۔ تحمید و تقدیس کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود اور سلام اللہ کے تمام ان برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری اور پیغمبری عنایت فرمائی، خصوصیت کے ساتھ بالخصوص سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس سنسار و کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام مال و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج پچھلے جمعہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ وقت ملا تو شاید اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بات کہی جائے گی انشاءاللہ، تو آج کا عنوان بھی اسی عنوان سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، جو ہم نے گزشتہ جمعہ آپ سے خطاب کیا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ جہنم میں جانے کے دو بڑے سبب یا اسباب۔ تو آج اسی سے مربوط جو عنوان ہم نے لیا ہے وہ ہے سچ کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ جب آدمی سچا ہو جائے اور سچ بولنے کی کوشش کرنے لگے، یہ تو بڑا کٹھن کام ہے ویسے سچ بولنا، بہت سارے مقامات پہ انسان سچ بولنے کی وجہ سے سوچتا ہے کہ کہیں میری سرزنش نہ ہو جائے، مجھ سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، میرے اپنے مجھ سے روٹھ نہ جائیں، تو ایسے معاملات میں جھیپ جاتا ہے اور چوک جاتا ہے وہ کہ وہ سچ کو بولتا ہے لیکن حق کے ساتھ نہیں بولتا ہے، اگر بولتا بھی ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے بول رہے ہیں ویسے ہو، لیکن میرے جاننے سے ایسے ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اگر مگر لیکن شاید کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو سامنے والے کے اوپر یا اس کے کردار سے یہ مرعوب ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے مرعوب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شکل ہو شخصیات میں، چاہے اپنے ہوں، اپنوں میں باپ ہے، خاندانی لوگ ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، خیش و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ معاملات بگڑتے ہیں جہاں پہ نوکری جانے کا خدشہ ہو، منصب جانے کا خدشہ ہو، یا کرسی چھوٹ جانے کا خدشہ ہو، تو یہ اپنے مراتب اور خاندان سے اٹھ کر کے یہاں پہ یہ دوسرا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ انسان سچ بولنے سے کتراتا ہے، اور اگر سچ بولنے کی نوبت آتی بھی ہے تو سچ کو کاٹ چھانٹ کے بولتا ہے۔ سچ کو سچ کی طرح بولنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سچ بات جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ برکت والی ہے، ہماری زندگی کے لیے۔ تھوڑی سی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے سامنے والے کو، چونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر صاف طور سے حکم دیا ہے کہ اے وہ لوگو، دیکھیے گا اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے آمنو کہا، پھر اتقوا اللہ کہا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔
دو صفات کو بیان کیا، اے وہ لوگ وہ جو ایمان والے ہو، یعنی مومنین کو خطاب کیا۔ اب یہاں پہ شوشہ ہے کہ مومن جھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، مومن جس کے اندر ایمان ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، تو یہاں مومن کو جھوٹا بتانے والی بات نہیں ہے، مومن سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، جو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے اور شیطان بہکا دے جھوٹ بولنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم جھوٹ بولو، اللہ سے ڈرتے رہو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جانتے ہیں بہت بڑا واقعہ ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا تھا اس زمین کے اوپر۔ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کے تعلق سے پوری آیت اس سے پہلے ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا والی جو آیت ہے، یہ مکمل پوری آیت جو اس کی ہے کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے پیچھے؟ اس آیت کے اندر اس کے تفاسیر میں سچ اور جھوٹ کو جو بیان کیا گیا ہے، جھوٹوں کو اور سچوں کو، سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے اسے آزمائش بتایا۔ حسب الذین یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگوں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ صرف وہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ کا اقرار کر لے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ رب العالمین ضرور ان کو آزمائے گا کہ ان میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، سچ بولنے والا کون ہے، سچائی کا دامن پکڑنے والا کون ہے، سچائی کی راہ پہ چلنے والا کون ہے، اور سچوں سے محبت کرنے والا کون ہے، اور جھوٹوں کو بھی آزمائے گا کہ جھوٹوں کے ساتھ کون ہے، جھوٹ بولنے والا کون ہے، جھوٹوں کا ساتھ دینے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ، اس کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے گرمی کے چلچلاتی ہوئی گرمی میں یہ غزوہ پڑ گئی تھی، اور جانتے ہیں یہ ایسا موقع تھا کہ کئی سال سے فصلیں نہیں ہوئی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا واقعہ ہے اصل میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں اس کو تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کھجور پک رہے تھے اور کچھ امید تھی لوگوں کو کہ اس بار کچھ فصلوں سے حاصل ہو جائے۔ پچھلے کئی سال سے لوگ سمجھیے کہ قحط سالی کا شکار تھے، پھلوں میں، فصلوں میں کوئی ایسی تازگی نہیں تھی، اور یہ موسم جو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کرو اور سب لوگ جتنا جس کو لا کے دینا ہو جا لا کے دے، سواریوں کا انتظام کرو، چندے کرو، پیسے لاؤ، جو بھی لانا ہے لا کے جمع کرو، تیاری کرو۔ تیاری ہو گئی، اختصار کے ساتھ بول رہا ہوں، تیاری ہو گئی، سب لوگ نکل بھی گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، سب لوگ چلے گئے، لیکن 3 جلیل القدر صحابہ جن میں سر فہرست یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ اور 2 صحابہ مرارہ ابن الربیع ہیں اور ہلال بن امیہ ہیں، تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بڑے خوشحال تھے۔ اس میں 2 چیزوں کے لیے سبق ہے کہ نیک کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نیک کام کرنے کا موقع مل جائے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کل چلا جاؤں گا،
صبح میں اگر موقع ملا تو یہ نہ ہو کہ دوپہر میں چلا جاؤں گا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ واپس آ گئے، صحابہ کرام بھی واپس آ گئے، بہت ہی مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ واپس آ گئے، مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سارے صحابہ ملاقات کر رہے ہیں، سب سے خیریت لے رہے ہیں۔ تو جو منافقین مدینے میں رک گئے تھے، آ کر کے جھوٹی قسمیں کھائیں انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جھوٹی قسمیں، ہم کو یہ ہو گیا تھا۔ ہم کھاتے ہیں نا آج کل قسمیں، کسی معاملے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کئی قسمیں کھا جاتے ہیں ہم، کہ سامنے والا کسی طرح سے رام ہو جائے، قائل ہو جائے، مان جائے، ہماری قسموں سے ہی مان جائے، جھوٹی قسموں سے بچے۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی علامت۔ خیر، سب چلے گئے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعا کر دی، جاؤ تمہارا معاملہ ہے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم سچ بول رہے ہو۔ لیکن انہوں نے سچ نہیں کہا تھا، وہ جان بوجھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ بہت ہی بڑی کہانی اس کے پیچھے ہے نہیں؟ لیکن جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں علم والا آدمی، میں بلاغت والا انسان، اگر میں چاہوں تو آپ کو بہانے بنا کر کے منا سکتا ہوں، فی الحال میرا عذر آپ قبول کر لیں گے۔ بہت اچھے قسم کی فصاحت اور بلاغت ان کو آتی تھی، لیکن میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے جھوٹ بول کے یہاں سے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو باخبر کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی، اس سال میں جتنا خوشحال ہوں، اس سال جتنا میں خوشحال ہوں، وہ کبھی نہیں تھا میں اتنا خوشحال۔ میں کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا کہ کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا، میری سواری بہت تیز رفتار ہے، یہ لوگ پہنچیں گے، میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے میں تو نہ نکل سکا، لیکن آپ آ گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور اس طرح سے 40 دن گزر گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بازاروں میں، رستوں میں، بیٹھنے کی جگہوں میں جایا کرتا تھا، سلام کیا کرتا تھا، لیکن کوئی ریسپانس نہیں ملتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں نماز پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں کی طرف دیکھتے تھے کہ ہونٹ جواب کے لیے ہل رہے ہیں۔ خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو امام کائنات مجھے دیکھتے تھے۔ جب میں نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھتے تھے، اور جیسے ہی میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تھا تو اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیتے تھے۔ کیا گزرتی ہوگی، لیکن 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جا۔ اس میں اور سارے غسان کے بادشاہ کا لیٹر ملا، اسے جلایا، اسے پھاڑا، لیکن بہرکیف 50ویں دن رات میں نیند نہیں آئی، بے چینی کے عالم میں فجر کی نماز چھت پہ پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ پہاڑوں سے آوازیں آنے لگی، گلیوں سے آوازیں آنے لگی، گھوڑ سوار آنے لگے، دوڑنے والے دوڑ کے آنے لگے کہ کعب بن مالک ابشر، بشارت ہو، اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کر دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ تو سچ بولنے سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، 40-50 دن کی پریشانی ہوئی، لیکن شان کیسی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، گلے لگایا، سینے سے لگایا، سارے صحابہ کرام آگے بڑھ کر کے کعب ابن مالک کو سچائی
سچائی کی عظیمت، اہمیت اور اس کے فائدے کو آپ سنیے کہ جب سچا انسان اپنی سچائی میں ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی قدردانی کیسے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام، ہر صحابی کعب ابن مالک کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ کعب، جانتے ہو تمہاری سچائی نے آج وہ انعام حاصل کیا ہے کہ آج کا دن تیری ماں نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے آج کا دن سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج کے دن کو نہ تو کبھی پا سکا نہ تو کبھی پائے گا۔ آج اللہ تجھ سے بہت خوش ہے اور یہ اللہ کا نبی بھی تجھ سے بڑا خوش ہے۔ تو سچائی، سچ بولنے والے، سچ کے دامن کو تھامنے والے اور سچائی کی راہ پہ چلنے والوں کو اللہ رب العالمین کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ پریشانیاں آ سکتی ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے۔ جانتے ہیں جب ہرقل کے خدمت میں خط گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پہ عربی کچھ لوگ موجود تھے، ایک وفد تھا وہاں پہ، جس وفد میں ابو سفیان بھی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس ابو سفیان کو بلا کر کے شاہ روم نے، ہرقل نے پوچھا کہ اس نبی کی کچھ خاصیت بتاؤ، اس نبی کی، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کہو، تو کہا کہ یأمرنا بالصلاۃ والصدق، وہ نبی ہمیں سچائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے الصادق، الصادق، الامین، محمد رسول اللہ، کہ یہ دو بڑے القاب ہیں کہ اللہ کے نبی سے سچا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سے سچا انسان کسی ماں نے نہیں پیدا کیا۔ آپ جتنے سچے تھے، تو ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو بول کے چلے گئے اسے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں امانت داری کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ اگر اس کے اندر یہ صفت ہے، اگر جو تم بتا رہے ہو اور جس آدمی کا خط میرے پاس آیا ہے، اگر یہ صفات، کیا اس کی دعوت پہ غریب لوگ اسلام لا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، غریب لوگ بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ تب کہا کہ اگر یہ صفات ہے اور وہ سچا ہے، کیا تمہاری قوم اسے سچا مانتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ان کے سچائی پہ کسی کو شک نہیں ہے، ان کی امانت داری پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ تو شاہ روم نے، ہرقل نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بہت جلد وہ میری تخت کا مالک ہو جائے۔ سچائی کی بنیاد، بہت جلد، یعنی شاہ روم اس کے تلوے میں ہوگا، اس کے سچائی کی بنیاد پہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جیتا، لوگوں کو جیتا، لوگوں میں اعتماد حاصل کیا۔ آپ رات میں جیسے رہتے تھے دن میں بھی ویسے ہی رہتے تھے، تاریکی میں جیسے رہتے تھے اجالے میں بھی ویسے ہی رہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ جماعت میں الگ رہ گئے، تنہائی میں الگ ہو گئے، مسجد میں الگ ہو گئے، بازار میں الگ ہو گئے۔ ہمارے صفات ایسے ہیں، ہمارے چہروں پہ مسلمانیت رہ گئی ہے، لیکن ہمارے اعمال سے اکثر حصہ اسلام کا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سالم مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور یہ اتنی قبیح بیماری ہے، زبان کھولیں، زبان کھولیں، بات کریں تو یہ سوچ لیں کہ یہ بات مشکوک ہے، غلط ہے، سچی ہے، کسی کو گھائل کرنے والی ہے، کسی کو زخم دینے والی ہے، کسی پہ الزام لگانے والی ہے۔
کہیں یہ بات جھوٹی تو نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ کسی کی سنی ہوئی بات کہیں بیان کرتے ہیں، آپ کوئی قصے کہانیاں کہیں بیان کرتے ہیں، کوئی لطیفے بیان کرتے ہیں، کوئی چٹکلے بیان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین کافر نہیں ہوتے، وہ تمہارے ہی میں گھس کے رہتے ہیں۔ تو وہ 80 لوگ جو آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جو جھوٹ بول کے گئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے کہ وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، اٹھنے بیٹھنے والے تھے، تبھی تو آ کر کے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہم نہیں جا سکے، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ سے ہماری معافی مانگ لیجئے۔ اگر وہ کافر ہوتے تو کیوں آتے؟ اب دیکھیے، کسی کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، آپ سچ ہو جائیے، سچے ہو جائیے، سچ بولیے، سچ کا دامن پکڑیے، آپ یہ سنی سنائی بات کیوں کہتے ہیں؟ تو آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ شیطان ہے۔ غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان ہے۔ بجائے اس لئے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، سامنے والے سے ترک تعلق کر لیتا ہے۔ ایک تو نیم، دوسرا کریلا۔ نیم تو پہلے ہی کڑوا ہے، اس پہ کریلے کی بیل چڑھ جائے تو اور کڑوی ہو جاتی۔ جھوٹ بولا، الزام لگایا، سچ سے الگ ہوا، حق گوئی سے دور ہوا، اور اگر اس پہ تنبیہ کی جائے تو اس آدمی سے رشتہ کاٹ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ مولانا ہی کو سمجھیں، علماء لوگ، اس کو اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو کسی کے دسترخوان پہ کسی عالم کو بیٹھائیے اور وہاں اس سے پوچھئے کہ یہ جو کھانا آپ رکھے ہیں، آپ کی تجارت کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ جو افطاری کرا رہے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو دیکھیے وہ کتنے جھوٹ بولتا ہے وہاں علماء کے سامنے۔ اور اس میں سے اگر کوئی عالم اس کے بارے میں جانتا ہو اور وہ اگر اس کی اصلاح کر دے تو دیکھیے اس عالم سے وہ زندگی پر بات نہیں کرے کہ اس نے میری سچائی کو بیان کر دیا، سچ بول دیا اس نے۔ اور ہماری قوم جو سب سے پیچھے جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، ہر معاملے میں، ہر جگہ جھوٹ بولتی ہے۔ پیسہ لینا ہو تو جھوٹ بولے گی، دینا ہو تو جھوٹ بولے گی، معاملات کرنا ہو تو جھوٹ، رشتے کرنے ہو تو جھوٹ، کسی کو بلانا ہو تو جھوٹ، کسی سے ملنا ہو تو جھوٹ، صبح کو جھوٹ، دوپہر میں جھوٹ، شام میں جھوٹ، رات میں جھوٹ، سو کے اٹھتا ہے تب جھوٹ، سونے جاتا ہے تب جھوٹ۔ جب اتنے جھوٹ ہم بولیں گے تو اللہ کہاں سے ہمارے ساتھ ہوگا؟ کہاں سے ہمیں مدد آئے گی؟ منافق کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 نشانیاں منافقین کی ہیں، عموماً نشانیاں۔ اس کے بعد بھی ایک بات بتاتا ہوں، 3 نشانیاں اگر کسی کے اندر ہیں، اذا حدث کذب، پہلی نشانی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، تو اس کے اندر منافق کی ایک علامت ہے، اس لیے کہ وہ سچا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کے پاس کوئی وعدہ کرے یا کسی سے وعدہ لے تو وہ اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا ہے۔ وعدہ کرے گا انشاءاللہ ضرور میں ملتا ہوں آپ سے، میں کر ڈالتا ہوں آپ کا کام، آپ آ جائیے، بالکل ہو جائے گا، آپ وہاں رہیے، میں اتنے دیر میں آ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کریے، آپ گھر پہ آ جائیے، میں یہاں مل لیتا ہوں۔ گھر پہ آیا تو دروازہ بند، فون کیا تو موبائل بند، باہر انتظار کر رہا ہے، ساری پبلک آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آ رہا ہے نہیں، کھڑے والا کھڑا ہے، بیٹھنے والا بیٹھا ہے، اور بعد میں انتظار کر کے چلا گیا، دوسرے دن ملا، کہاں چلے گئے؟ تو پھر جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ، 10 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ۔ سچ بولیں گے انشاءاللہ، بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے انشاءاللہ، دل سے بولیے، دل میں سوچئے، اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے، اللہ ہمیں
سچوں میں شامل فرمائے، تاکہ ہمارے اوپر بھی ایک ایسا دن گزرے کہ ہماری ماں نے جب سے ہمیں پیدا کیا ہو ویسا دن ہم پہ نہ گزرا، ہم پہ بھی گزرے ویسا دن۔ اور جب ہم کسی سے بات کریں تو یہ خیال کریں کہ کیا یہ محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کا وطیرہ نہیں ہے، کیا یہ منافقین کا وطیرہ نہیں ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو کھا جاتا ہے۔ کوئی پیسہ دیا رکھنے کے لیے، کھا گیا۔ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نوٹ میرے پاس آپ رکھیں، جو نوٹ آپ میرے پاس رکھیں، میں وہی نوٹ آپ کو واپس کروں۔ یہ واچ، یہ انگوٹھی، یہ کپڑا اگر میں گروی رکھوں تو اس واچ کو وہ نہ پہن سکے، نہ پہنے گا وہ، اس کپڑے کو نہیں پہنے گا وہ، ویسے ہی رکھے گا۔ یہ امانت ہے، امانت دے دیا، کھا گئے، پھر وقت آئے گا تو دیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ، سنیے گا ذرا غور سے میرے دوست اور بزرگ، 4 نشانیاں، اربع من کننا فیہ کان منافقا خالصا۔ یہ تو 3 نشانیاں تھیں، لیکن یہ 4 چیزیں جن میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اب جو بتا رہے ہیں پکا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کے اندر ہمت نہیں ہے جو اسلام کے اندر اپنے طرف سے، خاص کر کے اس ممبر سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ، سلفیوں کے ممبر سے، جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، اور آج آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان 4 چیزوں سے ہم دور رہیں گے، اللہ ہمیں دور رکھے انشاءاللہ۔ چہرے آپ لوگوں کے عجیب دکھ رہے ہیں، ایک دم لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا پٹارا کھلنے والا، کیا بتانے والے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی نشانی اس کے اندر، اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، 2 ہوئے۔ تیسری، اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو مکر جائے، پیٹھ دکھا دے، پھر جائے، پلٹ جائے۔ 3 نشانیاں، اور پچھلے جمعہ سے کنیکٹڈ ایک ہے، اذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا وگڑا کرے، جب لڑائی کرے، غصے میں آئے تو سوائے گالی کے کوئی بات ہی نہ نکلے اس کے منہ سے، گالی گلوج بکے۔ کتنی نشانیاں ہوئی ہے؟ اذا اؤتمن خان 1، اذا حدث کذب 2، اور اذا عاہد غدر 3، اذا خاصم فجر 4۔ یہ 4 نشانیاں جن کے اندر پائی جائیں، یہ 4 باتیں، تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پکا منافق ہے، پکا منافقاً خالصاً، کہ اگر یہ 4 باتیں کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق ہے، اور اس کے منافقت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، تو بات کریں تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ بات ہی نہ کریں زیادہ، بات ہی، زیادہ بات کرنے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو زیادہ بات کرتا ہے، باتوں پہ باتیں، باتوں پہ باتیں، باتوں پہ باتیں۔ ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہیں بیٹھ گئے، چائے وائے مل گئی تو دیکھیے پھر سامنے والوں کو 100 مشورے دے دیں گے 10 منٹ میں، اور کہیں ساتھ دینے کی بات آئی تو کہیں گے کہ شام کو ملتا ہوں۔
مشورے جتنے لے لیجئے، کہیں ہاسپٹل میں جانا ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، خود 10 بیماری کا شکار ہے بیچارہ، لیکن آپ کو کوئی بیماری ہو جائے نا تو آپ کے سامنے ایسے مشورے دے گا جیسے کہ اس سے بڑا صحت مند کوئی نہیں ہے، اور جب آپ کے بیماری پہ کچھ مدد کرنے کی بات آئی تب بیمار بنے گا، وہ بیمار بن جائے گا۔ میں کیا کروں بھائی، میں خود پریشان ہوں، اتنا یہاں لگ گیا، اتنا وہاں لگ گیا، جھوٹ بول دیا۔ میں کئی جگہ بولا ہوں کہ ہمارے اندر یہ عادت کب آئے گی کہ ہمارا بھائی جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی کوئی ایک کور لے کر کے، کوئی کور لے کر کے، سمجھ رہے نا، کور لے کے کہاں جاتے ہیں ہم؟ وہ کور لے کے کہاں جاتے ہیں ہم؟ شادی میں، ولیمے میں جاتے ہیں، کور لکھ کے نام اس پہ، اور پھر اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی شادی ہوگی تو یہ کور واپس آئے گا، آتا ہے نا، وہ بھی واپس آتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی کسی بیدر میں ایک تقریر میں نے کی تھی تو وہاں پہ میں نے کہا کہ میں بلاری سے آ رہا تھا تو کئی جگہ میں نے پانی پلانے کے اسٹال دیکھے، گرمی میں پانی پلانے کے اسٹال دیکھے جہاں لوگ فری میں پانی پلا رہے تھے، لیکن کاش کے کوئی ایسا اسٹال بھی دیکھ لیتا جہاں داڑھی اور ٹوپی والا پانی پلانے والا ہوتا، کوئی ایسا اسٹال نہیں دیکھا۔ کئی جگہ پیاؤ جل دیکھے، شربت پلاتے دیکھا، لیکن کہیں بھی ایسا مٹکا اور ایسا گھڑا نہیں دیکھا جہاں پہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کے راہگیروں کو پانی پلا رہا۔ کب پلائیں گے؟ کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آیا کہ ہم اپنے پڑوسی یا ایک مسلمان کہ ہم ہاسپٹل جاتے، 4-5 کور ہمارے جیب میں ہوتے اور ہم ہاسپٹل جاتے اور دیکھتے کہ جو درد سے کراہ رہا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اس کے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک کور ہم چپکے سے اسے پکڑا کے نکل جاتے۔ کبھی ہم نے کیا؟ اور ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جب یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو محمد الرسول اللہ کھڑے ہو، یہودی بیمار پڑا، یہودی کا لڑکا بیمار پڑا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کے سرانے بیٹھ کر کے اس کی عیادت کر رہے تھے۔ جگ ایسے ہی نہیں جیتا ہے، لوگوں کا دل ایسے ہی نہیں جیتا ہے آمنہ کے لال نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم انہی کے امتی ہیں۔ ہماری دیگیں سلامت رہیں، ہمارا گھر سلامت رہے، ہمارا اپنا سلامت رہے، ایسا نہیں کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سچے تھے، درد مند تھے، سن لیجئے آپ، درد مندی، سچائی، ہماری رسوائی، ہماری بدنامی، ہماری بے چینی، ہماری ذلت و خواری کا واحد سبب ہے امام کائنات۔ سنیے گا، پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ غار حرا سے دوڑ کر کے آئے، فرشتے نے دبا دیا تھا، ڈر گئے، فرشتے کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ گھر میں آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، گھبرا گئی، دیکھا سانس اکھڑ گئی ہے، ڈرے ہوئے ہیں، چہرے پہ پسینہ ہے، آنکھیں لال ہیں۔ کہا کہ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں ڈر گیا ہوں، مجھے کچھ ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دیا۔ جب افاقہ ہوا اٹھ کر کے بیٹھے، پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ڈر گئے؟ امام کائنات نے بتایا کہ ایسا ہوا، ایسے ایسے ہوا، مجھے اپنے جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں اما خدیجہ نے کہا کیا ہے میرے سرتاج،
آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی نقصان میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ رشتہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آج ہم رسوا ہو گئے، ہم نے جھوٹ بولا، ہم سچ کے ساتھ نہیں رہے، ہم برباد ہو گئے. ہم نے کمزوروں کا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا، ہم رسوا ہو گئے. ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہمارا وقار ختم ہو گیا. ہم نے غریبوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، ہمارا وقار ختم ہو گیا. اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا، اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، سچ بولنے کے لیے سب سے ضروری ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، فلیقل خیرا. یہ حکم ہے کہ تم میں جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ جب بھی وہ بات کرے تو وہ اچھی بات کرے، اچھی بات کرے، بھلی بات کرے. فرعون جیسے جابر و ظالم کے دربار میں جب حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے ارسال کیا تو کہا کہ جاؤ اور اس سے نرم بات کرنا، قولا لینا کہا، نرم بات کرنا، اس سے نرم بات کریں. او لیسمت، اسی حدیث میں آخری ٹکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو تو اچھی بات کہو، بولو تو منہ سے شیرہ ٹپکے، منہ سے پھول جھڑے، کانٹے مت بکھیرو، کانٹے مت جھاڑو، سوئیاں مت نکالو، کیلے مت نکالو. جب زبان کھولو تو میٹھی بات کرو، اچھی بات کرو، بھلے کی بات کرو، نہیں تو چپ رہو. او لیسمت، نہیں تو چپ رہو، خاموش رہو، اور بات کرو تو سچی کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ، ہیں اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو برے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. میرے دوست اور بزرگوں، آخری بات بنی اسرائیل کا ذکر آپ نے سنا ہے. بروں سے بچنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل پہ جو عذاب آیا تھا، جو سور اور بندر بنائے گئے تھے، وہ سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے اچھے ان کے بروں سے مل گئے تھے. بنی اسرائیل میں جو نیک تھے وہ بروں سے مل گئے تھے. آج ہمارے اندر جیسا ہوا ہے، ہم تو اچھے ہیں بروں کے ساتھ ہیں، ہم تو سچے ہیں جھوٹوں کے ساتھ ہیں، ہم امانت دار ہیں خیانت دار کے ساتھ ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، ہم وفادار ہیں لیکن دغا باز کے ساتھ ہیں، ہم صادق ہیں لیکن چور کے ساتھ ہیں، ہم نمازی ہیں بے نمازی کے ساتھ ہیں، ہم سود نہیں کھاتے لیکن سودخور کے ساتھ ہیں، اس سے ہماری دوستی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ. دشمنی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کوئی بھی ہو، تیرا باپ ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا بیٹا ہو، اور وعشیرتکم، چاہے تیری بیوی ہو، کوئی بھی ہو، وازواجکم وعشیرتکم، چاہے تیرے رشتہ دار ہوں، خیش و اقارب ہوں. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ کی نافرمانی میں
کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دوستی تو الگ چیز ہے۔ بہر کیف اللہ رب العالمین ہمیں سچوں میں شامل فرمائے، ہمیں سچ بولنے والا بنائے۔ آمین کہیے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، جھوٹ چھوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جھوٹوں کی محفل سے اللہ ہمیں دور رکھے، سچائی کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دن میں 2 بات کریں، سچی کریں، 100 بات جھوٹی نہ کریں۔ کسی سے وعدہ کریں، سوچ کے کریں کہ یہ ہم نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے ہیں، معذرت کر لیں۔ کسی کی امانت کی ہم اگر پاسداری اور حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اپنی زبان کو گالی گلوچ سے، طعن و تشنیع سے اللہ ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور یہ خصلتیں اگر کسی کے اندر ہیں، میرے بھائی کے اندر ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم۔